ایک بار ایک بادشاہ کو خواب آتا ہے کہ اس کے سارے دانت ٹوٹ کر گر گئے ہیں، بکھر گئے ہیں۔ بادشاہ یہ عجیب سا خواب دیکھ کر بڑا پریشان ہوا۔ اس نے اپنے دربار میں نجومی کو بلایا اور اس سے اپنے خواب کا مطلب پوچھا۔ نجومی کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر بولا، بادشاہ سلامت، اس خواب کی تعبیر تو کچھ اچھی نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا، تمہارے خیال میں جو بھی تعبیر ہے وہ مجھے بتاؤ۔ نجومی نے کہا، بادشاہ سلامت، اس خواب کے مطابق آپ کی فیملی کے سارے لوگ ایک ایک کر کے آپ کی آنکھوں کے سامنے مریں گے۔ آپ سب کی موت اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ بادشاہ یہ سن کر بڑے غصے میں آ گیا۔ اس نے فرمان جاری کیا کہ اس نجومی کو قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ اگلے دن بادشاہ نے ایک اور نجومی کو بلایا اور اس سے بھی وہی خواب سنا کر اس کی تعبیر پوچھی۔ نجومی بڑا سمجھدار تھا۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کے خواب کی تعبیر تو بہت اچھی ہے۔ اس خواب کے مطابق آپ کی عمر آپ کی فیملی میں سب سے لمبی ہوگی۔ بادشاہ یہ سن کر خوش ہو گیا اور نجومی کو مالا مال کر دیا۔ دوستو، اگر دھیان سے سوچیں تو دونوں نجومیوں کی باتوں کا مطلب تقریباً ایک ہی تھا، لیکن بات کہنے کا طریقہ دونوں کا الگ ہے۔ بات کہنے کا طریقہ بات سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ ایک نجومی کے طریقے نے اسے قید میں ڈلوا دیا اور دوسرے کے طریقے نے اسے مالا مال کر دیا۔ کمیونیکیشن سکل سے بڑی کوئی سکل نہیں۔ بات کرنے کا طریقہ سیکھیں، اپنی بات چیت کرنے کی صلاحیت کو بہتر کریں۔ دوسری کہانی۔ جیل میں ایک آدمی قید تھا جس کو موت کی سزا ہو چکی تھی۔ جب اسے پھانسی دینے کا وقت آیا تو اس سے اس کی آخری خواہش پوچھی گئی۔ اس نے بڑی عجیب بات کی۔ اس نے کہا کہ میں اپنی خواہش بادشاہ کو ہی بتاؤں گا، کسی اور کو نہیں۔ اب چونکہ قانون یہی تھا کہ مرنے والے کی آخری خواہش ضرور پوچھی جائے گی، تو اس قیدی کو بادشاہ کے حضور پیش کر دیا گیا۔ قیدی نے کہا، بادشاہ سلامت، میرے پاس ایک بہت قیمتی ہنر ہے۔ میں اب تو مرنے والا ہوں، اگر میں مر گیا تو میرا یہ ہنر میرے ساتھ ہی دفن ہو جائے گا۔ بادشاہ نے پوچھا، ہنر کیا ہے؟ قیدی نے کہا، بادشاہ سلامت، میں گھوڑے کو اڑانا سکھا سکتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ میں آپ کے خوبصورت گھوڑے کو ہوا میں اڑنا سکھا دوں تاکہ آپ اس پر بیٹھ کر آسمان کی سیر کر سکیں۔ بادشاہ اور اس کے دربار میں موجود سب لوگ یہ بات سن کر حیران ہو گئے۔ ایک گھوڑا بھلا کیسے ہوا میں اڑ سکتا ہے؟ اس آدمی نے کہا، بادشاہ سلامت، مجھ پر یقین کیجیے، اگر میں ایسا نہ کر سکا تو بے شک میری گردن اڑا دیجیے گا۔ بادشاہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنا ہنر آزمانے کا ایک موقع دے دیتا ہوں۔ گھوڑے کو ٹرین کرنے کے لیے تمہیں کتنا ٹائم چاہیے ہوگا؟ اس قیدی نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ کافی پیچیدہ اور مشکل کام ہے۔ اسے مکمل ٹرین کرنے کے لیے مجھے 2 سال لگیں گے۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، تمہیں 2 سال دے دیے جاتے ہیں، تم کل سے ہی اپنا کام شروع کر دو۔ وہ قیدی جب قید خانے میں واپس آیا، اپنا سامان وغیرہ اٹھایا، اس نے ایک قیدی ساتھی جو اس اچھی طرح جانتا تھا حیران ہو گیا۔ اس نے پوچھا، تم بادشاہ سلامت کے سامنے کیا فضول باتیں کر کے آئے ہو کہ میں گھوڑے کو ہوا میں اڑا سکتا ہوں؟ میرے پاس یہ ہنر ہے، فن ہے۔ میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں، گھوڑے کے اڑانا تو دور کی بات، تمہیں تو گھوڑے پر سواری صحیح سے کرنی نہیں آتی، پھر تم نے بادشاہ سے ایسے کیوں کہا؟ وہ قیدی یہ بات سن کر مسکرایا۔ دیکھو، میں مرنے تو ویسے ہی والا ہوں۔ نے جواب دیا، دیکھو، ایسا کر کے میں نے تو بس ٹائم گین کیا ہے، مجھے 2 سال کی مہلت مل گئی ہے، میری قید ختم ہو گئی ہے، مجھے جینے کا ایک موقع مل گیا ہے، اب 2 سال مزے سے جیوں گا اور گھوڑے کو ٹرین کرنے کا ڈھونگ کرتا رہوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ 2 سال کے اندر اندر یہ بادشاہ ہی مر جائے اور میں آزاد ہو جاؤں، ہو سکتا ہے کہ 2 سال کے اندر کسی نہ کسی کی وجہ سے گھوڑا ہی مر جائے، ہو سکتا ہے 2 سال کے اندر کسی نہ کسی وجہ سے گھوڑا ہی مر جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی معجزہ ہو جائے، گھوڑا اڑنا ہی سیکھ جائے۔ اس لیے جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی ایسی پرابلم آئے
جس کا سلوشن آپ کو نہ مل رہا ہو تو ٹائم گین کریں، ہمت نہ ہاریں، کوائٹ نہ کریں، تھوڑا وقت حاصل کریں، کوشش کرتے رہیں، کوئی نہ کوئی راستہ آپ کو ضرور مل جائے گا۔ نمبر 3، ایک بوڑھا آدمی اور اس کا بیٹا سفر کر رہے تھے۔ چلتے چلتے انہیں رات ہو گئی۔ کھیتوں کے درمیان انہیں ایک چھوٹا سا گھر نظر آیا۔ وہ دونوں اس طرف چل پڑے، اس امید کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے رات گزارنے کی کوئی جگہ مل جائے۔ کھیت بالکل ویران پڑے تھے، لگتا تھا ایک لمبے عرصے سے کسی نے ان میں ہل ہی نہیں چلایا تھا، ان کی دیکھ بھال ہی نہیں کی تھی۔ گھر کا مالک بڑا بھلا آدمی تھا، اس نے ان کے لیے کھانے اور رہنے کا بندوبست کیا۔ گھر کی حالت کافی خستہ تھی، غربت صاف نظر آ رہی تھی۔ بوڑھے آدمی نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ اپنا گزر بسر کیسے کرتے ہیں، کیا پیشہ ہے؟ اس آدمی نے جواب دیا، ہمارے پاس ایک بھینس ہے، صبح اور شام اس کا دودھ دوتے ہیں اور ہم خود پی لیتے ہیں اور باقی بیچ دیتے ہیں، اس طرح ہمارا گزارا چل رہا ہے۔ بوڑھے آدمی نے پوچھا، یہ کھیت کس کے ہیں؟ اس آدمی نے کہا، یہ کھیت ہمارے ہی ہیں۔ بوڑھا آدمی بہت حیران ہوا لیکن خاموش رہا۔ وہ سمجھ گیا کہ بھینس نے ہی ان کو سست اور کاہل بنا دیا ہے۔ جب سب لوگ سو گئے تو آدھی رات کو اس نے اپنے بیٹے کو اٹھایا، بوڑھے آدمی کی بھینس کھولی اور اسے لے کر چپکے سے اس کے گھر سے نکل گئے۔ ایک پہاڑ پر چڑھ کر بوڑھے نے بھینس کو وہاں سے گرا دیا اور خود اپنی منزل کی طرف چل پڑے۔ کئی سالوں بعد بوڑھے آدمی کے بیٹے کا، جو اب جوان ہو چکا تھا، ان کے وہاں سے دوبارہ گزر ہوا۔ اس کے دل میں یہ افسوس تھا کہ ہم لوگوں نے ان کی بھینس گرا دی۔ وہ پہلے ہی غریب تھے، پتہ نہیں اب کیسے گزارا کرتے ہوں گے۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں ایک بڑا پھلوں کا باغ ہے جس میں طرح طرح کے پھل لگے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ ہی ایک بڑا اور خوبصورت گھر بنا ہوا ہے۔ وہ لڑکا جا کر اس گھر کے مالک سے ملا اور پوچھا کہ تمہاری حالت کیسے بدل گئی، اتنے امیر کیسے ہو گئے؟ اس نے بتایا کہ بھینس کے چوری ہونے کے بعد کچھ دن تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہم کیا کریں۔ زندہ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ضروری تھا، تو ہم نے ان کھیتوں میں ہل چلانا شروع کر دیا۔ گھر کا سامان بیچ کر کچھ بیج خریدے اور کھیتوں میں بیج بو دیے۔ ان کو دیکھ بھال کی تو فصل اچھی ہو گئی۔ فصل بیچ کر پیسہ ملا تو اپنا قرض بھی چکا دیا۔ اب میں محنت کرتا ہوں، کچھ کھیتی باڑی کرتا ہوں تو ہماری حالت بدل گئی ہے۔ پھلوں کا یہ باغ بھی میرا ہے۔ بھلا ہو اس بوڑھے آدمی کا، اگر اس دن وہ ہماری بھینس لے کر نہ جاتا تو ہماری حالت کبھی نہ بدلتی۔ ہر ناکام انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی بھینس ہوتی ہے جو اس کی کامیابی کا راستہ روک رہی ہوتی ہے۔ اس لیے تیسرا اصول یہی ہے کہ اس بھینس کو پہاڑ سے گرا دے۔